اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. محترم ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے ساتھ ایک خصوصی نشست کا انعقاد کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حالات حاضرہ کس طرف جا رہے ہیں، کس رخ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ یقیناً قرب قیامت کا دور ہے، پرفتن دور ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، ایمان لیوا فتنے ہیں، اعمال کے فتنے ہیں، عقائد کے فتنے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شام کو جب انسان گھر آئے گا تو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو چکا ہوگا، یا صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ قدم قدم پر فتنے ہیں، اور پوری مسلم امہ اس وقت آزمائش میں ہے، بالخصوص فلسطین، بیت المقدس جو قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ، وہ آزمائش میں ہے۔ اور یہ یہود و نصارہ ہمارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ چیز بیان فرما دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کو بیان کر دیا ہے، اور آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ وہ چیزیں جو یہود و نصارہ کر کے چھوڑ چکے مسلمان، وہ چیزیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور ان چیزوں کو محبوب جانتا ہے، اچھا جانتا ہے۔ وہ فیشن کر کے چھوڑتے ہیں، مسلمان اپناتا ہے۔ بالوں کا فیشن ہو، لباس کا فیشن ہو، چہرے کا فیشن ہو، کسی بھی چیز کا فیشن ہو، یہود و ہنود و نصارہ ان فیشنوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمان اس کو اپنا لیتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ہر ایک یہ سمجھنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کو یہ جھنڈا مجھے دے دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان لوگوں نے اس طرح کے اعمال کر رکھے تھے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ہمیں جس قدر اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی کو بھی ہم سے محبت ہے، ان کو یقین تھا۔ لیکن جب صبح ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ فرمایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اشوب چشم کی بیماری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف پیغام بھیجا، وہ تشریف لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شفا نصیب فرمائی گویا کہ وہ بیماری تھی نہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا میں دشمنوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اطمینان سے جانا، جب ان کی زمین پر قدم رکھو گے بڑے اطمینان سے جانا، اور وہاں ان کو اسلام کی طرف بلانا۔ اے علی، اگر آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دی، یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ہمیں تو اپنے مسلمانوں کے لیے فکر کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے فکر کرنی ہے۔ آج کا یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، طرح طرح کے حملے ہیں، عقائد کے حملے ہیں، اعمال کے حملے ہیں، اور آج کل ایران کی جنگ مسلط ہے، اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي